یہ وہی تحریک انصاف ہے نا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے جو لیڈران ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بات کرنی ہے سیاستدانوں سے نہیں کرنی ہے، آرمی چیف سے کرنی ہے، ڈی جی آئی سے کرنی ہے. اور اب سر یہی پاکستان تحریک انصاف ہے کہ جو ایک ایس ایچ او کی یقین دہانی پہ آ کے اپنا دھرنا ختم کر دیتی ہے. سر بیچارے اتنے ڈی مورلائز ہو گئے، کہاں سے شروع ہوئے تھے کہاں پہ آ گئے؟ دیکھیں، اگر آپ تحریک انصاف کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میں وہ جرنلسٹ ہوں جنہوں نے ان کی افتتاحی پریس کانفرنس جو تھی جس میں تحریک انصاف کا قیام عمل میں آیا تھا وہ بھی اٹینڈ کی تھی. دراصل ان کی ساری سیاست کو آپ اگر دیکھیں تو ماضی کے اندر ان کی جو پہچان تھی وہ احتجاج تھا، وہ مزاحمتی بیانیہ تھا، اور وہ اس لیے کارگر ہوا کہ ان کا ٹارگٹ ہمیشہ حکومتیں ہوتی تھیں اور حکومتوں کو وہ ڈیفینسو پہ لے آتے تھے، حکومتوں پہ اثر انداز ہوتے تھے. اور ماضی میں ان کے پیچھے ایک تھپکی تھی، ایک اشارہ تھا، ان کو وسائل ملتے تھے، اور مسلط اقتدار میں پہنچنے کے بعد وہ یہ سمجھے کہ شاید وہ جو چاہیں گے ملک کے اندر وہ ہوگا، اور انہوں نے وہی طرز عمل اختیار کیا. دیکھیں، بات یہ کہ وہ بظاہر تو تبدیلی کی بات کر رہے تھے، اس کے بعد وہ سارے اپرچونسٹ انہوں نے ساتھ لیے، اور وہ جو 20-22 سال کی اسٹرگل ہے وہ تو دھری کی دھری رہ گئی کہ وہ سارے اپرچونسٹ، وہ سارے موقع پرست جو تھے. سر آسان لفظوں میں لوٹے. مجھے یاد پڑتا ہے میرے کولیگ تھنک ٹینک پروگرام میں بیٹھتے تھے جن کا ٹلٹ تحریک انصاف کی طرف تھا، میں نام لیتا ہوں، ایاز حمید صاحب. انہوں نے وہ جو گھڑی جب بیچی تو انہوں نے بڑے نیگیٹو لفظ انہوں نے کہا تھا کہ چول ہی مارنی تھی تو ایسی تو نہ مارتے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں ایک بار پھر سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار سلمان غنی صاحب نے. السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے. ہاں، موسمی سردی تو پڑ رہی ہے لیکن سیاسی گرما گرمی بہت زیادہ ہے. سیاسی گرما گرمی. اچھا سر، یہ وہی تحریک انصاف ہے نا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے جو لیڈران ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بات کرنی ہے سیاستدانوں سے نہیں کرنی ہے، آرمی چیف سے کرنی ہے، ڈی جی آئی سے کرنی ہے. اور اب سر یہی پاکستان تحریک انصاف ہے کہ جو ایک ایس ایچ او کی یقین دہانی پہ آ کے اپنا دھرنا ختم کر دیتی ہے. سر بیچارے اتنے ڈی مورلائز ہو گئے، کہاں سے شروع ہوئے تھے کہاں پہ آ گئے؟ دیکھیں، اگر آپ تحریک انصاف کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میں وہ جرنلسٹ ہوں جنہوں نے ان کی افتتاحی پریس کانفرنس جو تھی جس میں تحریک انصاف کا قیام عمل میں آیا تھا وہ بھی اٹینڈ کی تھی. اچھا. اور آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات کہی ہے کہ جی ایک وقت میں تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے تھے اور اب وہ ایس ایچ او کی کہنے پہ انہوں نے دھرنا جو ملتوی کر دیا. ایس ایچ او بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. تو بات یہ کہ دراصل ان کی ساری سیاست کو آپ اگر دیکھیں تو ماضی کے اندر ان کی جو پہچان تھی وہ احتجاج تھا، وہ مزاحمتی بیانیہ تھا، اور وہ اس لیے کارگر ہوا کہ ان کا ٹارگٹ ہمیشہ حکومتیں ہوتی تھیں اور حکومتوں کو وہ ڈیفینسو پہ لے آتے تھے، حکومتوں پہ اثر انداز ہوتے تھے. اور ماضی میں ان کے پیچھے ایک تھپکی تھی، ایک اشارہ تھا، ان کو وسائل ملتے تھے، اور ان کو بروئے کار لا کر وہ مسلط اقتدار پہ پہنچے. اور مسلط اقتدار میں پہنچنے کے بعد وہ یہ سمجھے کہ شاید وہ جو چاہیں گے ملک کے اندر وہ ہوگا، اور انہوں نے وہی طرز عمل اختیار کیا. اور آج بھی جب وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو ہی پکارتے نظر آتے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رستہ وہیں سے نکلے گا، اور وہ سیاسی قوتوں کو ہمیشہ ہدف بناتے رہے ہیں. دیکھیں، یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں فائز صاحب، وہ سیاسی طرز عمل اختیار کرتے ہیں. سب سے بڑی مثال نواز شریف صاحب کی ہے کہ نواز شریف صاحب ایک وقت میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا گجرانوالے کے جلسہ میں. لیکن دوسری طرف اسی وقت ہی ان کا ایک اور محاذ بھی کھلا ہوا تھا، اور وہ محاذ شہباز شریف صاحب کے پاس تھا. کہ شہباز شریف صاحب کی سیاست اگر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کبھی بھی ریاستی اداروں کے ساتھ محاذرے کے قائل نہیں تھے، لیکن سیاست وہاں پر نواز شریف کی ہے، مقبولیت بھی وہاں پر نواز شریف کی تھی، اور اثر و رسوخ بھی نواز شریف کا ہے. اور نواز شریف وہ جب کسی شخص پہ نگاہ ڈالتے ہیں نا تو وہ ان سے بچ کے نہیں جا سکتا. تو دیکھیں، بات یہ کہ نواز شریف صاحب پھر اقتدار میں نہیں آئے، شہباز شریف صاحب آئے، اور آج بھی اگر ان کا پلس پوائنٹ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب نے کوئی فیصلہ بھی کبھی بھی
نواز شریف صاحب کی بل کے اگینسٹ نہیں کیا، اور ایک انہوں نے سیاسی طرز عمل اختیار کیا، اور سیاسی طرز عمل کے نتیجے میں وہ نواز شریف جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ شریفوں کی سیاست ختم ہو گئی، وہ قصہ ماضی ہو گئے، وہ پھر اقتدار میں آ گئے کہ ان کے چھوٹے بھائی پاکستان کے پرائم منسٹر بنے، ان کی بیٹی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر ہے۔ اب جہاں تک تحریک انصاف کی آپ سیاست کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کا ایک اثر و رسوخ تھا، اور وہ تبدیلی کی بات کر رہے تھے، اور میں نے تو وہ جلسہ بھی اٹینڈ کیا ہوا ہے جو 30 اکتوبر 2011 کو مینار پاکستان پہ ہوا، میں نے وہ رپورٹ کیا تھا، اور اس میں جو میں نے تبدیلی دیکھی، واقعتاً لوگ اپنی بچیوں کو انگلی سے لگا کے لے کے آئے تھے، اور ایک امید اور آس کی بات ہو رہی تھی شاید یہ چینج لے کے آئیں گے پاکستان میں۔ اور پھر کیا ہوا دیکھیں، بات یہ کہ وہ بظاہر تو تبدیلی کی بات کر رہے تھے، اس کے بعد وہ سارے اپرچونسٹ انہوں نے ساتھ لیے، اور وہ جو 20-22 سال کی اسٹرگل ہے وہ تو دھری کی دھری رہ گئی کہ وہ سارے اپرچونسٹ، وہ سارے موقع پرست جو تھے سارے ان کے ساتھ آ گئے۔ آسان لفظوں میں لوٹے، دیکھیں بات یہ کہ بلکہ لوٹوں کو اگر پاکستان کی سیاست میں دیکھیں تو وہ لوٹے سدا باہر ہیں، وہ ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک تلخ بات بتاؤں کہ اگر آپ 70 کی سیاست کے بعد سے اب تک کی سیاست پہ نظر جڑائیں، کینلی اسے واچ کریں، تو جن لوگوں نے اصولی سیاست کی ہے نا، وہ اقتدار میں نہیں آ سکے، اور جن لوگوں نے موقع پرستی کی ہے، یہ پاکستان کی سیاست کا المیہ کہہ لیں، اسے نیگیٹو پوائنٹ کہہ لیں، کہ جنہوں نے بھی اپنی وابستگی تبدیل کی ہے وہ حکومتوں کا حصہ رہے، تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب بہت بڑی غلط فہمی کا شکار تھے، اور ان کا انحصار کچھ بیرونی فورسز پہ تھا۔ دیکھیں میں بیرونی فورسز کی جب میں بات کر رہا ہوں تو بیرون ملک پاکستانی ان کے حوالے سے ایک اچھی رائے رکھتے تھے، لیکن یہ جو مقبولیت ہوتی ہے نا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، کہ بات یہ آپ کی طریقہ کار آپ کی حکمت عملی کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج وہ پاکستانی کیوں سرگرم نہیں، جن پہ پاکستانیوں کے اندر وہ ایک نفرت پیدا کر رہے تھے، وہ پاکستانی تو آج 37 ارب ڈالر پاکستان کو بھجوا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی پہلی ترجیح جو ہے وہ پاکستان ہے، اور سر ہونا بھی یہی چاہیے۔ اور بات یہ کہ دیکھیں تھوڑا سا اس کا انالیسس ضرور ہونا چاہیے کہ یہ جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں، وہ کوئی امیر لوگ نہیں ہیں، وہ متوسط طبقے کے لوگ تھے، وہ پیسے اپنے رشتہ داروں کو بھجواتے تھے، اپنے گھرانوں کو بھجواتے تھے، اور وہ شادیاں پاکستان آ کے کرتے تھے، تو لہٰذا وہ خمار بھی ان کے اوپر سے اتر گیا ہے۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف ایک ریئلٹی ہے، عمران خان صاحب بھی ایک ریئلٹی ہے، لیکن جب تک وہ سیاسی طرز عمل اختیار نہیں کریں گے، وہ آئین اور قانون اور ریاست سے بالا تر نہیں ہے، اور یہ بات ان کی پارٹی کو سمجھ آ گئی ہے، جو جیل سے باہر موجود ہے نا، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی، اور میں ایک ایک چیز سے واقف ہوں کہ یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، کہ مذاکرات کی بات دیکھیں، مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ مشروط نہیں ہوتے شرائط کے ساتھ، اور سیاستدانوں کا ایک پلس پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ سیاستدان جب مل کے بیٹھتے ہیں تو ایک حیا کا تعلق ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں، اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے، مجھے یاد پڑتا ہے چند ماہ پہلے پارلیمنٹ کے فورم سے دنیا کو یہ بات بڑی اپیل کرتی ہے کہ جب کوئی پرائم منسٹر پارلیمنٹ کے فورم پہ سنجیدگی سے پیشکش کرے، انہوں نے، آپ کو یاد ہے کہ پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کے فورم پہ انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہاں تک کہا کہ اگر آپ کے لیڈر کو جیل کے اندر کچھ مشکلات ہیں یا مقدمات ہیں تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر میرے سے بات نہیں کرنا چاہتے تو اسپیکر آفس موجود ہے، آپ اسپیکر صاحب سے بات کریں۔ تو آپ کو یاد ہے کہ عمر ایوب نے کیا طرز عمل اختیار کیا تھا، بڑا عجیب و غریب ان کا طرز عمل تھا، اور وہ تو مذاکرات پہ آ ہی نہیں رہے تھے۔ اصل میں ان کا انحصار جن فورسز پہ تھا پاکستان یا پاکستان سے باہر، وہ کہتے ہیں کہ وقت بدلنے کے ساتھ حالات اور معاملات بھی بدل جاتے ہیں، اور آج ان کی لیڈرشپ حالات کے رحم و کرم پہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ راستہ بن سکتا ہے، راستہ ان کو مل سکتا ہے، کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیں ہم لوگ سیاستدانوں کو جانتے ہیں، اور وہ ہمیں بھی جانتے ہیں کہ خان صاحب کا طرز عمل سیاسی نہیں ہے، اور وہ امتحان اپنی پارٹی کا لے رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اندر جیل میں بیٹھا ہوں تو باقی باہر کیوں ہیں، اور آپ سب سے اہم بات دیکھیں کہ ان کے کچھ ساتھی جو ہیں، پرانے ساتھی، وہ کوٹ لکھپت جیل میں بیٹھے ہیں، وہ تو انہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ سیاسی طرز عمل اختیار کریں، اور ہمیں مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ معاملات آگے کی طرف چلیں۔ لیکن اڈیالہ جیل کوٹ لکھپت پہ اثر انداز ہو رہی ہے، اور کوٹ لکھپت والے آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ راستہ نکالا جائے۔ سیاست میں اصل چیز جو ہوتا ہے وہ راستہ بنانا ہوتا ہے۔ ان کو اگر راستہ نہیں مل رہا، اگر یہ آگے نہیں چل پا رہے، تو اس کی بڑی وجہ ان کا لیڈر ہے جو یہ بات سمجھتا ہے۔ اور میں آپ کو کہنا نہیں چاہ رہا کہ
جو کچھ یہ لاسٹ ملاقات جب عظمیٰ خان کی ہوئی ہے جی، انہوں نے جو طرز عمل پاکستان کے ایک ریاستی ادارے کے سربراہ کے بارے میں اختیار کیا وہ کسی طرح پاکستانی حب الوطنی کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، اور اس طرح کا طرز عمل کوئی پاکستانی اختیار نہیں کر سکتا. دیکھیں بات ہے کہ ہم بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ناقد رہے ہوں، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے یہ دنیا میں، پاکستان میں نہیں ہے، یہ دنیا میں ہر جگہ ہے. یہ جو ریاست کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو ریاست نے ریاست کے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں، اور وہ ریاست کے خطرات کا سدباب بھی کرتے ہیں اور وہ حکومت کے ساتھ مل کر چلتے ہیں. آج ان خان صاحب کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت، میں وہ لفظ چونکہ اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیج پہ ہیں. ایک پیج پہ کیسے آئے؟ انہوں نے ان کے طرز عمل کی وجہ سے، اور پھر پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ہونے والے اتفاق رائے سے ایک بڑی فتح ملی، فتح مبین ملی، اس لیے کہ پاکستان کا 6 گنا بڑا دشمن جو ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 22 اپریل کو پہلگام کا واقعہ جس کو ایک ایشو بنانے کی کوشش کی گئی، 7 اپریل، 12 اپریل، 17 اپریل، میں چونکہ چینلز دیکھتا ہوں انڈین، وہ نریندرا مودی صاحب تو کہتے تھے کہ ہم پاکستان پہ چڑھ دوڑیں گے، ہم پاکستان کو مزہ چکھا دیں گے، اور وہ پاکستان کو دہشت گردی کے ساتھ منسلک کرتے تھے. کیا ہوا؟ 22 اپریل اور 10 مئی اس کے درمیان ایک تاریخ رقم ہوئی ہے، اور 10 مئی کو پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے ایک تاریخ رقم کی ہے، اور دنیا بھر کے اندر ایک میسج گیا ہے کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے. لیکن اگر پاکستان ناقابل تسخیر ہے، پھر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ جو دفاعی اعتبار سے اب خود انحصاری کی منزل پہ پہنچے ہیں، تو یہ صرف کافی نہیں ہے. جب تک آپ معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ نہیں پہنچیں گے، اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے، معاشی قوت نہیں بنیں گے، تو اس معاشی صورتحال کے اچھے اثرات جب تک عام آدمیوں کی زندگیوں میں نہیں پہنچیں گے تو پاکستان میں بھی استحکام نہیں آئے گا، لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان نہیں آئے گا. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے کوشش، دیکھیں یہ پرائم منسٹر صاحب کو، میں جب سے یہ سیاست میں آئے ہیں میرا ان سے ایک تعلق ہے، یہ لاہور ایوان صنعت و تجارت کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. دیکھیں ہر آدمی کا جب آپ انالیسس کرتے ہیں نا، کہ ان کا ایک بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ یہ ناممکن کو ممکن بنانا جانتے ہیں. انہوں نے پنجاب کا صوبہ جو آج گورنیبل کہلاتا ہے، میں کئی رپورٹس دے چکا ہوں جو عالمی میڈیا میں، وہ پنجاب کو گورنیبل کیوں کہتے ہیں؟ یہ شہباز شریف کا کریڈٹ تھا. اب ان کی بھتیجی صاحبہ وہ لے کے آگے کی طرف چل رہے ہیں. اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں ایک تلخ بات آپ کو کہوں کہ مسلم لیگ نون ایک تحریک کا نام تھا، ایک نظریاتی جماعت تھی. اب شاید وہ نظریاتی جماعت نہیں، مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست کو لوگوں کی خدمت اور ڈیلیوری کے ساتھ مشروط کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ جی مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ پنجاب میں بحال ہو گیا یا ان کی مقبولیت بڑھ گئی ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ 5 ایشوز ایسے ہیں جس پہ مریم نواز صاحبہ نے بھی ڈیلیور کیا ہے. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، پنجاب میں پہلی دفعہ پوسٹنگ ٹرانسفرز میں میرٹ ہے، اور یہ ایک پریشر آیا ہے آپ کی انتظامی مشینری پہ کہ اگر آپ مداخلت نہیں کرتے پوسٹنگ ٹرانسفرز میں تو ان پہ بھی پریشر آتا ہے کہ وہ جواب دیں. پھر آپ ناجائز تجاوزات کے حوالے سے دیکھ لیں پورے پنجاب میں. میرا اکاڑا سے تعلق ہے، میرے ایک دوست جو وہاں پر چیئرمین رہے ہیں، ایم پی اے رہے ہیں، ایم این اے رہے ہیں، میں حیران ہو گیا، وہ نون لیگ کے مخالف ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ سلمان اکاڑے کا صدر بازار، حق بازار، ریل بازار، جہاں کبھی موٹر سائیکل نہیں تھی چلتی وہاں پر گاڑیاں چل رہی ہیں. اس کا مطلب رزلٹس وہاں پر آئے ہیں. تو بات یہ کہ جو حکومتیں یا خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹیز، ان کے پاس کچھ بتانے اور دکھانے کے لیے ہونا چاہیے. تحریک انصاف کا المیہ یہ ہے کہ ان کے پاس بتانے اور دکھانے کے لیے صرف عمران خان صاحب ہیں. تو بھئی عمران خان صاحب کو دیکھ کے کیا بھوک ختم ہو جائے گی؟ کیا عمران خان صاحب کو دیکھ کے پاکستان استحکام کی طرف چل پڑے گا؟ اس وقت وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. بلکہ میں ایک بات آپ کو ضرور کہوں گا کہ آج اگر وہ جیلوں کے اندر موجود ہیں تو پاکستان کی کسی پولیٹیکل فورس نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے اپنے طرز عمل سے، اپنے اقدامات کی وجہ سے وہ اپنے اس نہج پہ پہنچے ہیں. نکلنے کا راستہ بھی دیکھیں، اگر وہ جیل سے نکلنا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ بھی انہیں خود کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا. اور بات یہ کہ اگر آپ سیاسی طرز عمل اختیار کریں گے تو میرا خیال راستہ نکلے گا. اچھا سر، آپ نے ابھی کہا نا کہ اپنی
حرکتوں کی وجہ سے وہ اس نیچ میں ہیں. پی ٹی آئی کی سر ہم بات کریں تو آپس میں بھی وہ گتھم گتھا نظر آتی ہے, ان کے اختلافات جو ہیں وہ بہت زیادہ سامنے نظر آ رہے ہیں. ابھی میں نے سنا تھا کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب جو جیل میں جو ہماری ملاقاتوں پر پابندی ہے اس میں کچھ اپنوں کا بھی ہاتھ پہ, اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی خاموش نہ رہے. انہوں نے بھی آگے سے کہا کہ چیئرمین, اصل چیئرمین تو وہ ہیں جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایکسپریس نے بھی یہ خبر دی ہے کہ جو ان کے واٹس ایپ گروپس ہیں اس میں بھی بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ اس نہج پہ پارٹی کو لے آئے ہیں. سر ان کی یہ جو آپسی لڑائیاں ہیں اس سے سر پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے جو کویشچن کیا اس میں اصل بات آپ نے نہیں کی کہ وہ بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم التجا کرتے ہیں. ہم وہ فکر ایسا تھا جس میں بڑے وہ ڈیفینسو تھے. بات یہ کہ آپ نے جن اختلافات کا ذکر کیا ہے اس پارٹی میں اصل طاقت جو ایک شخص کے پاس ہے, جب تک وہ جیل کے اندر موجود ہے یہی صورتحال طاری رہے گی. آپ کو یاد نہیں کہ جب نواز شریف صاحب جیل کے اندر تھے تو پیچھے سے کاف لیگ بنی تھی. آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی پہ جب برا وقت آیا تو وہاں پر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بن گئی جو توہی صاحب چھوڑ گئے. تو اس طرح کی کرائسس کی صورتحال کے اندر ایک تو جو پارٹی کے اندر یکسوئی اور سنجیدگی ہونی چاہیے, اور پارٹی کے اندر یکسوئی اور سنجیدگی نہ ہونے کی بڑی وجہ تو جیل میں بیٹھا ہوا وہ شخص ہے. اور میں اس لیے یہ بات بار بار کہتا ہوں, آپ سے میں کویشچن کرتا ہوں, آپ بھی جرنلزم میں ایک اچھا معتبر نام ہے, آپ کسی ایک بندے کے بارے میں مجھے نام لے دیں جس پہ خان صاحب اعتماد کرتے ہوں. وہ کبھی کسی پہ اعتماد نہیں کرتے, اور وہ اس لڑائی سے محظوظ ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا شخص باہر اسے پذیرائی ملے. شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک تاریخ ہے, ایک سیاسی سٹرگل ہے, سیاسی سوچ, اور یہ جتنے لوگ کوٹ لکھپت میں بیٹھے ہیں نا, میں سب کو جانتا ہوں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, میاں محمود الرشید صاحب, عمر چیمہ صاحب, ان سے ہمارے دہائیوں کے تعلقات ہیں. یہ سیاسی سوچ اور اپروچ رکھتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب باہر کیوں نہ آنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟ دیکھیں نا, جیل سے تو میں خود اسٹوڈنٹ لائف میں جیل میں رہا ہوں. جیل کوئی آرام گاہ نہیں ہوتی, جیل ایک بڑی. شاہ محمود صاحب صرف باہر نہ آنے میں اس لیے انٹرسٹڈ ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ میں باہر آؤں گا تو یہ ان کو بھی مار دے گا. بات یہ کہ وہ کسی شخص کا قد کاٹ برداشت نہیں کرتے. میں پھر یہ کہتا ہوں شیر افضل مروت کو دیکھ لینا ہمارے سامنے, آپ ایک شیر افضل مروت کی بات کر رہے ہیں, میں کئی اور شیر افضل مروت کی بات کر سکتا ہوں. میں دیکھیں, میں ایک پولیٹیکل رپورٹنگ کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں, اور میری عادت ہے میں دو طرفہ رابطے رکھتا ہوں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے. مثلا ابھی کہا گیا کل کہ جی اسپیکر ایاز صادق کو پرائم منسٹر نے گرین سگنل دے دیا. میں نے اسی وقت ایاز صادق صاحب سے پوچھا کہ آپ کو گرین سگنل ملا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے تو کوئی گرین سگنل. وہ بڑا ڈسپلن کا پابند آدمی ہے. اس نے کہا کہ میں تو تب پرائم منسٹر سے بات کروں گا اگر پی ٹی آئی والے مجھے یقین دہانی کروائیں. اور پی ٹی آئی کے لوگ, میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بظاہر جو مرضی کہیں, وہ اندر بیٹھ کے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے, ہمارے لیے کچھ کریں. دیکھیں, سیاسی لوگ کوئی کرمنلز نہیں ہوتے یا کوئی دہشت گرد نہیں ہوتے. یہ سیاسی کارکن جو ہوتے ہیں پارٹیوں کا ایسٹ ہوتے ہیں. یہ ساری کیفیت کیوں کر طاری ہوئی اور کس نے طاری کی؟ یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ نے پارٹی کو یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا کہ کہیں سے کوئی راستہ نہیں بن رہا. ایک وقت تھا کہ وہ پاکستان کی ریاست پہ اثر انداز ہونے, جس جگہ پہ آپ بیٹھی ہیں اس کے ارد گرد کیا ہوا تھا 9 مئی کو سب کو پتہ ہے. اور کون سا مائنڈ سیٹ تھا؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, یہ مائنڈ سیٹ وہ تھا کہ وہ جو ترکی کے اندر طیب اردوان کے خلاف ہوا تھا. ان کا خیال تھا کہ 25,000 لوگ آئیں گے. انہوں نے سمجھا کہ ریاست کمزور ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں میرے اپنے ایکسپیرینس سے, حکومتیں کمزور ہوتی ہیں, حکومتیں کمزور ہوتی ہیں, حکومتیں پریشر میں بھی آ جاتی ہیں, پریشر لے بھی لیتی ہیں. ریاست کبھی کمزور نہیں ہوتی, اس لیے کہ ریاست نے تو ریاست کا تحفظ کرنا ہوتا ہے, اس کے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے آج سیاست کمزور ہوئی ہے. اور اس 9 مئی کے واقعات کا نقصان صرف پی ٹی آئی کو نہیں ہوا, پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ہوا ہے. اس لیے کہ ایک ایسا طرز عمل ایک پولیٹیشین نے اختیار کیا جس کی وجہ سے سارے پولیٹیشینز ہی ڈیفینسو محاذ پہ کھڑے کر دیے. اس لیے کہ یہ ملک جو ہے, یہ مملکت خدا داد پاکستان, یہ ایک پولیٹیشین کی سٹرگل کی وجہ سے وجود میں آئی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ تھی, اسلامیہ نے ہند نے ان پہ اعتماد کیا تھا. حالانکہ وہ اردو پوری نہیں بول سکتے تھے,
تقریر وہ انگلش میں کرتے تھے لیکن لوگوں کو پتا تھا کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے درست کر رہا ہے، یہ ہمارا لیڈر ہے. تو بات یہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے ملکوں اور قوموں کو مشکل صورتحال سے نکال کے لے جاتی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پاکستان کی لیڈرشپ اور خاص طور پہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہ تو ملکوں کو پھنساتی ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا تھا کہ کوئی لیڈر بیٹھ کے IMF کو یہ لیٹر لکھے کہ ان کو آپ قرض نہ دیں؟ کوئی ان کا وزیر خزانہ بیٹھ کے اپنے صوبائی وزیر خزانہ کو کہتا ہے کہ اس طرح کی یقین دہانی نہ کروائیں. اپریشیٹ کرنا چاہیے محسن لغاری کو کہ وہ اس وقت پنجاب کا وزیر خزانہ تھا، اور وہ جمشید ترین صاحب نے جب ان کو فون کیا تو اس نے وہ لفظ سن کے کہا کہ سر یہ تو پاکستان کے مفاد کے منافی ہے. اس نے کہا نہیں میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے میرا خیال ہے، اس کو کلا کما اس کا ہونا چاہیے. اگر پاکستان میں کسی نے سیاست کرنی ہے تو وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تابع ہوگا. سیاست بڑی طاقتور چیز ہے، اور سیاست طاقتور تب ہوتی ہے جب آپ جمہوریت اور جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک لے کے جائیں. آج پاکستان کی بڑی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشین اقتدار تک پہنچنے کے لیے 24 کروڑ مسائل زدہ مہنگائی زدہ لوگوں کی طرف دیکھنے کی بجائے وہ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر، یہ جو ابھی اس بار بھی کیونکہ اس ٹیوزڈے کو جب یہ ملاقات کا شور تھا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ 10,000 بندہ آ جائے گا. تو سر 10,000 بندہ تو نہیں آیا، بلکہ 1,000 بندہ بھی نہیں آیا. 1,000 کیا 100 بندہ بھی مشکل سے تھا، اور وہ بھی جیسے جیسے شام ہو رہی تھی رات ہو رہی تھی تو وہ بھی تتر بتر ہو گیا. تو سر اب اگلے ٹیوزڈے کو 10,000 لوگوں کی کال دی گئی ہے. تو سر کیا پاکستان تحریک انصاف کے، جو آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان ریالٹی ہے، ہم اسے ڈینائی نہیں کر رہے، تو کیا سر 10,000 بندہ بھی یہ لوگ نکال نہیں سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک وقت میں تو وہ 10,000 بندہ نکالنے کی پوزیشن میں تھے. ایک وقت ایسا تھا. یہ جو آپ کی سیاسی طاقت ہوتی ہے اس کو آپ نے وقت پہ یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے. دیکھیں میں ماضی کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پولیٹیکل پارٹیز پہلے پریس کانفرنسز کرتی ہیں، پھر مختلف طبقات سے رابطہ کرتی ہیں، پھر جلسے جلوس کرتی ہیں، پھر لانگ مارچ کرتی ہیں. یہ پارٹی ڈائریکٹلی لانگ مارچ پہ چل پڑی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے سال 26 نومبر کو اسلام آباد میں دیکھیں گورنمنٹ کے ساتھ، میں آپ کو آج یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اس وقت ان کی بارگیننگ پوزیشن بہت اوپر تھی. گورنمنٹ ڈیفینسو ہو گئی تھی. ان کو راولپنڈی کے قریب ایک جگہ مختص کر دی گئی تھی کہ آپ یہاں پر احتجاج کر لیں. اگر یہ وہاں پر بیٹھے رہتے وہاں پر یہ بیٹھے رہتے تو ان کی بارگیننگ کون تھا؟ ایک خاتون تھی جو خان صاحب کی عدالت میں سرخرو ہونا چاہتی تھی، وہ لے کے گئی. اور میں نہیں سمجھتا، دیکھیں میں نے آپ سے بھی ایک سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا کہ کسی ایک شخص پہ وہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. اور جب یہ پرسیپشن ہو کہ وہ صرف بشرا بی بی پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ان کے زوال کے اسباب بھی دیکھنے چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عمران خان جس کے بارے میں اس وقت کی کورٹ اسے صادق اور امین قرار دیتی تھی، ایک پرسیپشن بنایا گیا تھا کہ یہ شخص کرپٹ نہیں ہے. پھر آپ نے جو کچھ کیا، مجھے یاد پڑتا ہے میرے کولیگ تھنک ٹینک پروگرام میں بیٹھتے تھے جن کا ٹلٹ تحریک انصاف کی طرف تھا، میں نام لیتا ہوں ایاز امیر صاحب. انہوں نے وہ جو گھڑی جب بیچی تو انہوں نے بڑے نیگیٹو لفظ انہوں نے کہا تھا کہ چول ہی مارنی تھی تو ایسی تو نہ مارتے. دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں ہمارے معاشرتی کلچر میں تحفہ ہوتا ہے نا، تحفے کو تو غریب آدمی بھی سینے کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے. آپ جناب ولی عہد کی طرف سے ملنے والی گھڑی جو ہے، بیش قیمت گھڑی جو ہے، اس کو بیچنے چل پڑے. یہ اصل میں ہوم منسٹری تھی ان کی جو سارا کچھ کروا رہی تھی. تو بات یہ کہ جس نہج پہ پارٹی آگے کھڑی ہوئی ہے، جب تک پارٹی اس کا انالیسز نہیں کرے گی، ان کی لیڈرشپ کا طرز عمل تبدیل نہیں ہوگا، راستہ نہیں نکلے گا. آپ بار بار کویسچن کر رہی ہیں مذاکرات پہ. دیکھیں بات ہے، مجھے تو مذاکرات اول تو ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور اگر ہو بھی گئے تو نتیجہ خیز نہیں ہوں گے. اس لیے کہ عمران خان صاحب کا ماضی یہ ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے علاوہ کسی سے نہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ نے ایک لائن ڈرا کی ہے. انہوں نے کہا جس نے بات کرنی ہے حکومت کے ساتھ کرے. اور حکومت نے، میرا خیال ہے وہ رانا ثناء اللہ خان نے درست کہا کہ اگر پاکستان کے پرائم منسٹر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو وہ پریزیڈنٹ صاحب اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے بعد انہوں نے پیشکش کی ہے. اچھا ہوتا کہ وہ اس کا فائدہ اٹھاتے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جس پارٹی کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے 70 MNAs چھوڑ کے محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ نامزد کیا ہے، انہوں نے اپنے 2 درجن سینٹرز چھوڑ کے راجہ ناصر عباس صاحب کو کیا، تو اس پارٹی کے اندر کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں یہ جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا،
یہ اپنی عزت کی خاطر ہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اچکزئی صاحب کے حوالے سے میری تو کوئی ریزرویشن نہیں ہے. چھوٹے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں, بڑے ایک سینئر سیاستدان ہیں. سب سے زیادہ ریزنمنٹ ان کے اراکین اسمبلی میں. اچھا سر, اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا اپوزیشن؟ میرا نہیں خیال. دیکھیں میں آپ کو کہوں, یہ حالانکہ سب کہہ رہے ہیں کہ 12 جنوری کو بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, اسپیکر صاحب بھی کچھ اشارے دے رہے ہیں. میرا نہیں خیال, اس لیے کہ اچکزئی صاحب بھی ایک خاص سوچ اور اپروچ کا نام ہے, اور ان کو جس مقصد کے لیے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے وہ سب جانتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ 12 جنوری کو یہ ہوگا. 12 جنوری کو یہ بھی نہیں ہوگا. مطلب سر تحریک انصاف کی جو ساری باتیں ہیں وہ صرف ہواؤں میں ہمیں نظر آ رہی ہیں. نہ 10,000 بندہ نکلے گا, نہ مذاکرات ہوں گے. اگر مذاکرات ہوں گے بھی تو اس کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں آئے گا. نہ نومن تیل ہوگا, نہ رادھا ناچے گی. بعد یہ 10,000 بندہ, ہم لوگ سیاسی رپورٹنگ کرتے آئے ہیں, ہم ہمیشہ ایج دیتے تھے اپوزیشن کو. دیکھیں جب اپوزیشن سینکڑوں بندے لاتی تھی ہم کہتے تھے ہزاروں ہیں, جب ہزاروں تھے ہم کہتے تھے لاکھوں ہیں. تو بات یہ کہ اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ماضی کے اندر پی ٹی آئی کی پہچان جو تھی ایک احتجاج کی تھی, ایک مزاحمت کی تھی, اور اس کی بڑی وجہ بھی ان کو پیچھے سے ملنے والی تھپکی تھی. اب وہ تھپکی نہیں رہی, تو لہٰذا وہ 10,000 کہنے کو وہ 1,00,000 بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو کارکن جو پہنچتے ہیں وہاں پر, یہ غنیمت ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا, بعض گھوڑے تو مالک کی شرم کے لیے دوڑتے ہیں, بعض گھوڑے اپنی شرم کے لیے بھی دوڑتے ہیں. تو یہ بیچارے سیاسی کارکن جو ہے یہ اپنی شرم کے لیے دوڑے پھر رہے ہیں. تو یہ پارٹیز کا ایسٹ ہوتے ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ اگر لیڈر کہے کہ آپ دیوار کے ساتھ سر ٹکرا کے مر جائیں. تو سیاسی سوچ اور اپروچ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سیاسی طرز عمل اختیار کرنا ہوتا ہے, آپ نے حالات کا درست تجزیہ کرنا ہوتا ہے, اور لیڈرشپ کو بھی باور کروانا ہوتا ہے کہ یہ راستہ ہمارے لیے درست نہیں ہے. میں پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کو غیر محب وطن نہیں سمجھتا, لیکن آپ کی حب الوطنی کا سوال یہ ہے کہ آپ کو پہلے اپنی ریاست کے مفادات دیکھنے ہوں گے, پھر لیڈرشپ کو دیکھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.